معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ قال اللہ رب العالمین فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ بہت سارے علماء کرام ہیں۔ ہمارے محب گرامی مقرر خصوصی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور دیگر احباب بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ تقریر بولوں گا، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ چونکہ میں ہی کا رہنے والا ہوں، آپ برابر تقریریں سنتے ہیں۔ میری بھی خواہش ہے جو دور کے مہمان ہیں ان سے زیادہ تقریر سماعت فرمائیں۔ آئیے ایک بار اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نہ ذکریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ایک چھوٹی سی حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث تو اگر پوری حدیث پڑھیں تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اس حدیث پاک کا ایک ٹکڑا جس سے اپنا مقصود حل ہو جائے وہ یہ ہے، العلم نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، العلم نور۔ علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے۔ جس طرح سے آدمی رات کی تاریکی میں، اندھیری رات میں کہیں جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اسے وحشت ہوتی ہے، اسے ڈر بھی محسوس ہوتا ہے، اسے اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہیں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ بیٹھے، کہیں راستے میں کوئی سانپ نہ ہو، کہیں راستے میں کوئی موذی جانور نہ ہو، کہیں راستے میں کوئی چور نہ ہو، کہیں راستے میں کوئی اور خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے ہاتھوں میں روشنی آ جائے، ٹارچ آ جائے، یا کوئی ایسی چیز جو روشنی دینے والی ہو، میرے دوست و بزرگوں، اس روشنی میں اگر وہ موذی جانور کو دیکھے گا، سانپ کو دیکھے گا، بچھو کو دیکھے گا تو اپنا راستہ بدل لے گا، اب اسے ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روشنی کی وجہ سے وہ موذی جانور سے محفوظ رہے گا، تکلیف دینے والی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو ایک تمثیل ہے بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے، بلا شک و شبہ اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
العلم نورن، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے۔ اگر آدمی علم حاصل کرے گا تو اس کے ذریعہ وہ حلال اور حرام میں امتیاز کر لے گا۔ اگر آدمی علم حاصل کیا تو وہ چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے چوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اس سے راضی نہیں ہوتا، وہ زناکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اللہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو عرش الہی ہل جایا کرتا ہے۔ میرے دوست و بزرگوں، وہ بھائی کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، ماں کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں پہ شفقت و محبت کے پھول نچھاور کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے بڑوں کا احترام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے چھوٹوں پہ محبتوں کے پھول نچھاور نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک اس کی نظروں سے گزرے گی، وہ ہر ایک کا ادب کرے گا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ کبھی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اگر چلے گا تو نبی کی سنت کے مطابق، اگر پانی پیے گا نبی کی سنت کے مطابق، اگر کھانا کھائے گا نبی کی سنت کے مطابق، اس لیے کہ اسے معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر وہ جاننے کے باوجود بھی نبی کی حدیث پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے وہ نبی کا دیوانہ نہیں ہے، نبی کا عاشق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم تو شیطان بھی تھا، عابد تو شیطان بھی تھا، عاشق تو عالم تو شیطان بھی تھا، عاقل تو شیطان بھی تھا، مگر اس کا سینہ عشق سے خالی تھا، اس لیے وہ مردود بارگاہ الہی۔ میرے دوست بزرگوں، اگر صحیح معنوں میں عالم ہوگا تو اسے معلوم ہوگا اس راستہ پہ چلنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ راستہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ راستہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے علم کی روشنی میں وہ اپنا راستہ بدل لے گا۔ اگر چوری کی طرف جانے والا راستہ ہے تو اسے معلوم ہوگا چوری کریں گے جہنم میں جلائے جائیں گے، اس لیے اپنا راستہ بدل لے گا۔ اگر زناکاری کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے اسے معلوم ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ہی نے تو جنت کو بنایا، جب وہی ناراض ہو جائے گا تو جنت میں کہاں سے جائیں گے، اس لیے اپنا راستہ وہ بدل لے گا۔ لیکن یہ معلوم کب ہوگا؟ جب آدمی علم حاصل کرے گا۔ اس لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے العلم نور، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، اس کے ذریعہ آدمی حرام چیزوں سے بچ جائے گا، اس کے ذریعہ آدمی حرام کو حرام مشتبہات چیزوں سے بھی بچ جائے گا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک بہت پہلے میں نے پڑھا تھا میرے دوست و بزرگوں، اس حدیث پاک کا مفہوم اگر آپ لوگ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے تو ہمارے خیال سے اپنی زبان کو کوئی گندی کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا، وہ کبھی چغلخوری نہیں کرے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دے گا، اس کی زبان پہ تو ہمیشہ نبی کی نعت ہوگی، اس کی زبان پہ تو ہمیشہ درود و سلام کا ترانہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں تمہارا منہ تو قرآن کے آنے جانے کا راستہ ہے، تمہارا منہ قرآن کے آنے اور جانے کا راستہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسی زبان سے تو پڑھتے ہیں، اسی زبان سے پڑھتے تو قرآن کے اندر جانے کا، سینے میں جانے کا یہ راستہ ہوا کہ نہیں؟ آپ نے علماء کرام کو مدعو کیا ہے
ایک تمثیل سے بات کو سمجھ لیجئے. انشاءاللہ 3-4 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. آپ نے علماء کرام کو بلایا. ابھی دیکھیے میرے سامنے سہرا بھی رکھا ہوگا, اور بھی ہمارے پیر و مرشد آ جاتے ہیں یا اور کوئی بڑے عالم آ جاتے ہیں تو ان کا اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے, ان کی اور زیادہ استقبال ہوتا ہے, ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. بہت سارے شادیوں میں گیا تو پتا چلا کہ وہ راستے میں پھول بچھا دیے. ذرا سوچئے, کوئی معزز مہمان آ رہا ہے تو اس کی راہوں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں. ہم نے کہیں نہیں سنا ہے کہ دنیا کا سب سے معزز انسان ہمارا آ رہا ہو اور اس کی راہوں میں گندگی پھیلا دی جائے. ایسا ہم نے کہیں نہیں سنا. کہیں آپ نے سنا ہو تو بھائی بتا دیجئے. مہمان آتا ہے تو اس کے لیے راستے کو سجایا جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے, بیٹے کی شادی ہوتی ہے, گھروں کو سجایا جاتا ہے. اب دیکھیے بیٹی کی شادی, بیٹے کی شادی کے لیے گھر سجایا جاتا. جب بولا نا تو کتنے لوگ سر ہلا دے کہ ہاں اب بات سمجھ میں آئی. وہ بیٹی کے لیے نہیں سجایا جا رہا ہے, بیٹوں کے لیے نہیں, آنے والے مہمانوں کے لیے سجایا جا رہا ہے. آنے والا مہمان جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اس کا استقبال بھی ہوگا, اس کا خیر مقدم بھی ہوگا. میں نے کہیں نہیں سنا مہمان تو بڑا قابل احترام ہے, مہمان تو بڑا معزز و مکرم ہے اور اس کے لیے راستے میں گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. نہیں, بلکہ جتنا معزز مہمان ہوتا ہے راستوں کو اتنا ہی خوشبودار بنایا جاتا ہے, اتنے اچھے ڈھنگ سے اس کو سجایا جاتا ہے. ذرا سوچئے قرآن سے زیادہ معزز کیا ہوگا, قرآن سے زیادہ قابل احترام کیا ہوگا. لاکھوں کتابیں قرآن کو طرف دیکھ دیے, قرآن مقدس کو ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ موٹی کتاب ہو تو اس کو خلاف رکھا جائے. ہاں ہاں یہ قرآن مقدس ہے کہ اس کو خلاف رکھا جاتا ہے, اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے, آنکھوں سے لگایا جاتا ہے, اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے, اونچے مقام پہ رکھا جاتا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, یہ قرآن تمہارے آنے جانے کا, تمہارا منہ قرآن کے آنے جانے کا راستہ ہے, اور اپنے منہ کو پاک و صاف رکھو گندگیوں سے. گناہ یہ گندگی ہے, غیبت یہ گندگی ہے, چغلخوری یہ گندگی ہے, گالی دینا یہ گندگی ہے. اس لیے اپنی زبان کو چغلخوری سے بچاؤ, اپنی زبان کو برائیوں سے بچاؤ, اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ, اپنی زبان کو بدگوئی سے بچاؤ, اپنی زبان کو گالیوں سے بچاؤ. اس لیے یہ قرآن کے آنے جانے کا راستہ ہے. جب مہمان آتا ہے گھروں کو سجایا جاتا ہے, راستوں کو سجایا جاتا ہے. جب قرآن منہ کے راستے سے ہمارے سینے میں جا رہا ہو تو ہماری زبان پر گالی نہ ہو, بلکہ رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا ترانہ. اے نمازیوں, اے حاجیوں, اے روزہ داروں, کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ یاد نہیں. اگر اس کو کوئی سورہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا ایک جز ہے, قرآن کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے اہل ایمان اپنی زبان کو گناہوں کی گندگی سے پاک و صاف رکھو. پھر دیکھو قرآن آج ہم پورا پڑھ ڈالتے ہیں نا, کہتے ہیں یار آیت الکرسی کو پڑھ لیا, رات میں ڈر رہا تھا, آیت الکرسی کو پڑھا, مجھے کوئی فائدہ نہیں. میں نے چاروں کل کو پڑھ کے دم کیا چاروں کونے پہ, مگر کوئی فائدہ نہیں. میرے دوست بزرگوں, یہ قرآن کی خطا نہیں, خطا تو ہماری ہے, خطا تو ہماری ہے. جس زبان سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اس زبان کو گناہوں کی گندگی سے آلودہ کرتا ہے.
شیطان بھاگ جائے گا، بیماری بھاگ جائے گی، بلائیں دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کے مومنین کے لیے شفا بھی ہے، قرآن کے مومنین کے لیے رحمت، بیماریوں سے شفا ہے، اور آفات و بلیات شیطان کے شر و فساد سے یہ اللہ کی رحمت میں داخل کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔